بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رات کا وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ آج ابا بھی گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ڈر اس لیے کہ میرے ابا کے ہزار دشمن تھے۔ اگرچہ ان لوگوں نے کبھی ہم سے براہ راست بات تو نہیں کی تھی، مگر پھر بھی ان لوگوں کا ڈر میرے سر پر سوار رہتا۔ میں سوچتی کہ کہیں کوئی ہمارے گھر نہ آ جائے۔ اگرچہ ہمارے گھر میں نوکر چاکر تو بہت تھے، نوکروں کی ایک فوج میرے پیچھے پھرتی تھی، مگر پھر بھی باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو ایک بیٹی خود کو غیر محفوظ ہی تصور کرتی ہے۔ ابا کے تمام تر اقدامات کے باوجود بھی مجھے اسی وقت اپنا آپ محفوظ لگتا جب ابا جان گھر پر ہوتے تھے، کیونکہ کوئی ایک جوان لڑکی کی حفاظت ایک باپ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب میرے کمرے کے دروازے کے باہر عجیب سی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید بلی یا کوئی جانور ہوگا جو کمرے کے دروازے پر آوازیں پیدا کر رہا ہے، لیکن پھر اچانک جب میں نے اپنے موبائل کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی تھا جو میرے کمرے کے دروازے کے لاک کو چابی کی مدد سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنسنی کی ایک لہر تھی جو کہ میری کمر تک دوڑ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ہمارے گھر کی اس قدر قریب تک آ جائے گا۔ جی چاہا کہ چیخ ماروں، مگر میرا کمرہ تو اس گھر کی آخری دیوار کے ساتھ تھا۔ میں اگر چیختی چلاتی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہونا تھا، بلکہ باہر کھڑے شخص کو اندازہ ہو جاتا کہ میں ڈر گئی ہوں۔ میری اماں تو خود بیمار رہتی تھیں، ان کے ساتھ میری بڑی بہن جو کہ شادی شدہ تھیں، آج ان کی حفاظت اور تیمارداری پر مامور تھیں۔ میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے امتحان کے لیے پڑھائی کرنا تھی۔ پھر مجھے نیند آ گئی، میں نے جلد ہی کمرے کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پر ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ مجھے باہر سے یہ عجیب و غریب آواز آتی سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا دماغ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چلنے لگا کہ میں ابھی کیا کروں۔ تبھی دروازہ اچانک کھل گیا اور اسی وقت میں نے بجلی کسی تیزی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے پردے میں پناہ لی تھی۔ اندر آنے والے شخص نے ارادتاً دروازہ بند کیا، اسے کنڈی لگائی اور پھر میرے بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس شخص کی نیت تو بالکل میرے سامنے تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کیا چاہتا ہے، سو میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوسرے ہاتھ سے کھولی اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میرے کمرے کی کھڑکی گھر کے لان میں کھلتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے سوچا کہ میرے کمرے میں آنے والی بدنیت کی بدنیتی سے میں بچ گئی ہوں، پر ایسے ہی میں لان کی طرف اتری۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دوسری طرف لے جانے لگا جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے اس نے گاڑی میں ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی، پر میرے منہ پر ایک کپڑا سختی سے باندھ دیا گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، پر اب میں بہت بے بس تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، چاہتی بھی تو یہاں سے ہل نہیں سکتی تھی۔ یہاں تک کہ اچانک یہ گاڑی جس پر مجھے بٹھایا گیا تھا یہ چلنے لگی، اور پھر خدا جانے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے ایک بے ہوشی کی دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم گرم ریشمی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے، میرا خیال رکھا گیا تھا، مجھے ایک بستر پر لٹایا گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، میرے کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسا میں نے سوچا تھا کہ عموماً اغوا کرنے کے بعد لوگوں کو دور پہاڑوں میں لے جایا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا کا شکر کہ یہ ماحول تو کم از کم ٹھیک تھا۔ ضرور ان لوگوں کا مقصد بھی ایسا ہی ہوگا، مجھے اغوا کر کے کیوں لائے ہیں، کیا جانتے نہیں کہ میرا باپ کس قدر امیر انسان ہے۔ تبھی ایک آدمی دروازہ کھول کر اندر کمرے میں آ گیا۔ آدمی بوڑھا سا تھا، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی بدمعاش ہوگا۔ کہنے لگا، تم کون ہو بیٹی؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں اس بوڑھے کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کے آگے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے بابا جی آپ مجھے یہاں سے بھیج دیں، میں نہیں جانتی یہ لوگ مجھے اغوا کر کے کیوں لائے ہیں۔ اچھا، کیا یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہیں؟ مجھے تو شمشیر نے بتایا تھا کہ تم اور وہ لڑکا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے تمہیں بھگا کر یہاں لایا ہے، اور یہ کہ تمہارا باپ بہت ظالم ہے،
مجھے معلوم نہیں تھا بیٹی کہ ایسی بات ہے۔ میں ابھی شمشیر سے پوچھتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کون لڑکا تھا جو مجھ سے کرنا چاہتا تھا، جس نے مجھ سے ایک بار بھی اظہار محبت نہیں کیا، پھر ایک ہی رات میں مجھے اغوا کر کے یہاں لے آیا اور خود میرے سامنے بھی نہیں آیا۔ آخر اس بات کا جواز بھی کیا بنتا تھا؟ میں سمجھی بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے ابا اور اماں کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ میرے ابا اماں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آج تک مجھے اکیلے باہر جانے نہیں دیا تھا، اور آج میں ایک رات میں ہی اٹھا لی گئی تھی۔ میرے گھر والوں پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ صبح کے 12 بج چکے تھے۔ میرے گھر میں تو کوہرام مچا ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور بولا، چلو لڑکی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تم مجھے یہاں لائے کیوں تھے؟ میں اس سے پوچھنے لگی۔ زیادہ باتیں نہ کرو ورنہ میرے لیے تمہیں یہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے مختصر بات کی۔ میں روتی روتی گاڑی میں بیٹھی اور یوں وہ مجھے میرے کی طرف لے آیا۔ میں اس سے راستے میں بھی پوچھتی رہی کہ مجھے اغوا کیوں کیا، پر کسی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بہت پریشان تھی، سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اماں ابا کا مجھ پر کیا رد عمل ہوگا۔ اب تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ اس وقت تک میرے گھر والے میرے بارے میں 1000 رائے قائم کر چکے ہوں گے۔ اور پھر جیسے ہی میں نے گاڑی سے قدم باہر رکھا، میں نے دیکھا میرے گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ تھا، بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ابا مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ یقیناً میں ابھی جا کر ابا سے ملوں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، شکر کریں گے کہ ان کی بیٹی واپس آ گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے کے اندر داخل ہوتی، ہمارے گھر کا مالی میرے سامنے آ گیا اور بولا، بی بی جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا تو جنازہ پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں زندہ روح معلوم ہوتی ہوں؟ میری بات پر وہ معزت خواہانہ انداز میں بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بی بی جی، آپ کے والد کو سبھی نے یہی کہا ہے کہ آپ گئی ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت غصے میں تھے۔ نہ جانے انہوں نے کس کی لاش یہاں رکھی ہے، اور لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ اللہ جانے کیا مواجہ ہے جو آپ کی تھوڑی سی حرکت کے پیچھے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر آپ ان کے سامنے چلی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ پر بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان سچ مچ لے لیں، یا آپ کو گمنامی اور قید کی زندگی گزارنا پڑ جائے۔ میں اس مالی کی بات سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ سوچا بھی نہیں تھا ابا ایک دن میں میرا لاشا بھی لا کر کھڑا کر دیں گے۔ ان کو صرف اپنی پگڑی کی پرواہ تھی۔ میں نے اندر جانے کی بہت کوشش کی، پر مجھے سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ والد صاحب ابھی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تو وہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میری اماں بھی بین کر کر کے رو رہی تھیں۔ میرا بہت دل چاہا میں ان سے باتیں کروں، ان سے ملوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یوں مجھے اسی مالی نے مشورہ دیا کہ تم میرے ساتھ میرے گاؤں چلو، جب تمہارے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں ان کو بتانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد تم واپس چلی آنا، اور ہو سکے تو وہیں رہ لینا۔ میں تمہاری شادی کسی اچھے نیک ذمہ دار گھرانے میں ہی کر دوں گا۔ مالی عمر میں بڑا تھا، اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی، سو مجھے اس پر شک بھی کیا ہونا تھا۔ اس نے اسی وقت ایک گاڑی منگوائی، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ اسی کا ایک جاننے والا آدمی تھا جو مجھے لے کر نارووال اس کے گاؤں چلا گیا۔ یہ گاؤں ہمارے شہر سے بہت دور تھا، جہاں پر مجھے آ کر ایسا لگا کہ میں نے زندگی کا ایک نیا رنگ دیکھ لیا ہو۔ مگر ظاہر اماں ابا کی یاد تو آ ہی رہی تھی، پر پھر سوچا ابا اگر مجھے جان سے مار دیتے تو کیا ہوتا۔ میں نے کریم بابا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، پر کریم بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت اور مکاری تھی، جسے دیکھ دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ کہیں کریم بابا نے میرے ساتھ کوئی جھوٹ تو نہیں بول دیا، یا پھر وہ میرے ساتھ کسی مطلب کی وجہ سے تو مجھے یہاں لے کر نہیں آئے۔ مگر میں ان کو ابھی ایسا کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، میں خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ کریم بابا کہنے لگا کہ اس گھر میں میری ایک معذور بہن ہے جو تمہارے ساتھ رہے گی۔ گاؤں میں ایسے معاملات نہیں ہوتے جیسا کہ شہروں میں ہوتے ہیں، تم بالکل کوئی فکر نہیں کرنا۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میری بہن 10 سال سے اکیلی رہ رہی ہے، آج تک کسی نے اس کو تنگ نہیں کیا۔ اب تو تم دونوں دو ہو، ایک دوسرے کا سہارا ہوگا، مل جل کر رہو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کریم بابا مجھے ایسے سمجھا رہے تھے جیسے میں نے ساری زندگی انہی کے گھر میں گزارنا ہو۔ میں پریشان ہو گئی، پر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کریم بابا نے کہا،
تمہیں ہر روز تمہارے کھانے پینے کے پیسے بھی مل جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، جتنے دن یہاں رہو گی میں تمہاری بار حفاظت کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے کریم بابا نے میرے سر پر دلاسا دیا اور بولے، یہاں رہ کر تم پر ایک سچ بھی آشکار ہوگا جسے میں بھی سمجھنا چاہتا تھا، لیکن اب تم سمجھ جاؤ گی تو تمہارے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ کریم یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی معذور بہن اپنی کرسی پر بیٹھے باہر آئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنے سب کام زیادہ تر کرسی پر ہی بیٹھ کر کرتی تھی، تھوڑا بہت کھڑا ہونا بھی جانتی تھی، پر اس کی معذوری نے اسے بہت زیادہ مختلف بنا دیا تھا۔ وہ ایسے باتیں کرتی، مجھے لگتا جیسے کریم سے وہ سخت نالاں ہو۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کریم سے دور رہو۔ میں یہ بات سن کر بھی حیران تھی۔ کیوں باجی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کریم نے تو میری جان بچائی ہے، وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ ہاں میرا بھائی ہے، لیکن یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ بتائیں کیا بات ہے؟ بس رہنے دو، تمہیں بھی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ تم کو کسی پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کریم کی بہن کے منہ سے یہ باتیں لگا، یا خدایا میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ کیا واقعی میں مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی جو سب لوگ مجھے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پھر کریم کے ساتھ تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کریم کی بہن نسرین نے مجھے رہنے کے لیے الگ کمرہ دے دیا۔ اس کمرے میں سوتی، کھاتی پیتی اور زیادہ تر کام بھی کرتی تھی۔ مجھے کسی کے سامنے کھانے پینے کی عادت نہیں تھی۔ کریم کو حویلی گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، جبکہ میں اس گھر میں رہتے رہتے تھک گئی تھی۔ مجھے اپنے اماں ابا سے ملنے کا سختی سے دل کر رہا تھا، لیکن یہاں پر اماں ابا تو دور، ہم سے پڑوسی بھی ملنے نہیں آتے تھے۔ خدا جانے کریم کیسا انسان تھا اور اس کی شہرت کیسی تھی جو کوئی بھی اس کے گھر یا اس کی بہن سے ملنے نہیں آتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے کریم سے مطالبہ شروع کر دیا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دو۔ کہنے لگا، تم کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ ابھی میں تمہارے ابا ان کو اس بات پر لانے کی کوشش کروں گا کہ اگر تم زندہ ہو اور ان سے ملنا چاہتی ہو تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ بس اسی وجہ سے میں تمہیں یہاں روکے ہوئے ہوں۔ تم اگر صبر کر جاؤ گی تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ بس اس دن کے بعد سے کریم کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ اب مجھے جب بھی رات کو نیند آتی تو ایسی بے ہوشی والی نیند آتی کہ صبح کے 12-1 بج جاتے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اب ہر رات ایسا ہی ہوتا، میرا سارا دن اور رات سوئے ہوئے گزرتی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں اس قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے کریم بابا سے سختی سے کہہ دیا کہ چاہے میرا باپ مجھے جان سے مار دے، پر آپ مجھے میرے گھر لے کر جائیں۔ اب میں آپ کے گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دیے ہوئے پیسے بھی مجھے ہضم نہیں ہو رہے۔ میں نے ان پیسوں کی طرف اشارہ کیا جو مجھے ہر روز تکیے کے نیچے سے ملتے تھے، اور نہ جانے ان پیسوں میں ایسا کیا جادو تھا میں نہ وہ خرچ کر پاتی، نہ ہی ان کو چھوڑ پاتی۔ بس میرا سر بھاری ہو جاتا اور مجھے نیند آنے لگتی۔ شاید ان پیسوں پر کوئی دوا لگی ہوگی جسے سونگتے ہی میرا دماغ سو جاتا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اس چیز کو میں اپنی زندگی سے دور کروں، پر ایسا نہیں ہو سکا۔ روز تکیے کے نیچے سے وہ پیسے نکالنا میری مجبوری ہوتی تھی۔ جب کریم نے سنا کہ اب یہ لڑکی ہاتھ آنے والی نہیں ہے تو بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا، بس مجھے ایک اور دن کا موقع دے دو۔ میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں، شاید کہ وہ تم سے ملنے کے لیے راضی ہو جائیں، اور خواہ کوئی ایسی بات نہ بنے کہ تم دونوں ماں باپ کے درمیان جھگڑا کرنے کی وجہ بنو، کیونکہ تمہاری ماں تمہیں روزانہ یاد کرتی ہے۔ بالآخر جب میں نہ مانی، میں نے کریم خان کو دھمکی دی کہ اگر تم مجھے میرے ماں باپ کے پاس نہ لے کر گئے تو میں خود ہی اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے ابا کے وفادار ملازم رہو اور مجھے یہاں سے نکالو، مجھے میرے گھر لے کر جاؤ، آگے وہ جو کہیں گے میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر کریم بہت پریشان ہو گیا، بولا کہ تم ایسا تو مت سوچو، لیکن پہلے ایک وعدہ کرو، میں تم سے قسم لوں گا کہ تم اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں تم کو ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جس کے بعد شاید تمہیں مجھ پر غصہ آئے، لیکن تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی قسم کھاؤ کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گی، میری حقیقت اپنے والدین کو نہیں بتاؤ گی، تبھی میں تمہاری بات سنوں گا۔ میں مجبور ہو گئی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب مجھے کریم پر شک بھی ہونے لگا تھا کہ وہ مجھے یہاں لے کر خود ہی کیوں آ گیا ہے۔ خیر میں نے کریم کے کہنے پر قسم اٹھا لی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں گی۔
کریم نے گاڑی والے اڈے سے گاڑی منگوائی، مجھے گاڑی میں بٹھایا، لیکن آج کریم بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، ندامت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ آج وہ خود گاڑی بھی کریم چلایا کرتا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ بعض اوقات جب ابا کا دوسرا ڈرائیور مصروف ہوتا، شاید وہی مہارت آج کریم کو کام آ رہی تھی۔ کریم نے راستے میں ہی اپنی کہانی کھولنا شروع کی، اور میرے تو جیسے سر پر آسمان گرتے چلے گئے۔ بی بی جی، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں اتنی ہمدردی میں آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کر یہاں کیوں لایا ہوں، لیکن باخدا اس میں میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ میں صرف آپ کے والد کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ کیسا سبق کریم؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اگر میرا ارادہ برا ہوتا تو میں آپ کو اتنی محفوظ جگہ پر نہ رکھتا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا میرے گھر میں ایسا کسی قسم کا ماحول نہیں ہے۔ خیر، یہ اس وقت کی بات ہے جب آج سے تقریباً 10 سال پہلے میری ایک بیٹی، جس کی عمر 17-18 سال تھی، اس کی خوبصورتی نے آس پاس کے لوگوں کی ذہنوں پر اثر کر رکھا تھا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی شاید ان لوگوں نے اس سے پہلے دیکھی نہ تھی۔ ہم گورے چٹے لوگ ہیں، گاؤں سے مجبوری کے باعث شہر جاتے ہیں۔ شہر کے لوگوں میں بناوٹی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اصل خوبصورتی کے لیے ترستے ہیں۔ بس اسی وجہ سے جب میں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں گیا تو ارد گرد کے لوگوں کی نظریں میری بیٹی پر رہنے لگیں۔ اس بات پر میں بہت ڈرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کو دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھوں، پر ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن چھوٹے صاحب کے کچھ دوست مل کر میری بیٹی کو گھر سے ہی اٹھا کر لے گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی جان لے لی گئی۔ میرے لیے وہ منظر قیامت کا تھا جب میری لٹی پٹی بیٹی گھر کی دہلیز پر آئی اور آتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی آخری ہچکی لی، تمہارے بھائی کا نام لیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ میں تو سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ میری بیوی بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہم دونوں اس قدر روئے کہ تم کو بتا نہیں سکتے۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے میری دنیا لٹ گئی ہو۔ میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا، زخم میرے دل کو لگا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا گریبان چاک کروں اور ویرانوں میں نکل جاؤں، پر ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میرے گھر میں میری ایک معذور بہن بھی تھی اور میرا چھوٹا بچہ بھی تھا جس کی حفاظت ابھی میرے ذمہ تھی۔ بس پھر کیا ہوا؟ میری بیوی بھی یہی غم سینے میں لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اپنی بیٹے اور بہن کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میری بہن خود معذور تھی، میرے بچے کی حفاظت نہ کر سکی۔ ایک دن لاپرواہی یا یوں کہہ لو اتفاقیہ میرا بچہ گر کر اپنی جان سے بھی گیا۔ یوں میں اپنی معذور بہن کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ مگر جانتی ہو، اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے صاحب سے انصاف کی اپیل کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ غلطی ساری تمہاری بیٹی کی تھی، نہ وہ اپنی خوبصورتی سے ان لوگوں کو نبھاتی اور نہ ہی یہ حادثہ ہوتا۔ اس بات نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس وقت تم 6-7 سال کی تھی۔ میں نے صاحب سے کہا کہ اللہ آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، لیکن جو الزام آپ نے مجھ پر لگایا ہے وہ آپ کی اپنی بیٹی پر بھی لگ سکتا ہے۔ اس بات پر صاحب مجھ سے بہت غصہ ہوئے، بولے کہ تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مجھے اس بات نے اور پریشان کر دیا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے ان کی منتیں کر کے، ان کے پاؤں پڑ کر ان کو اس بات پر منا لیا کہ میں ان کے گھر پہ ہی نوکری کروں گا، لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ ان کی میری مردہ بیٹی پر الزام لگانے والی بات میرے دل کو کتنا دکھی کر گئی تھی۔ پھر بھی میں خاموش رہا، اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے بدلہ لینا ہوگا۔ پھر جب میں نے تمہیں تمہارے بابا کے دشمنوں کی مدد سے تمہارے گھر سے اغوا کیا، میری تو نیت یہی تھی کہ میں تمہاری باپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دوبارہ کسی بیٹی پر بات نہ کرے گا۔ لیکن جب اس نے احساس ہو گیا کہ اس انسان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کی بیٹی کا کیا ہی خیال کرے گا جو اپنی بیٹی پر بھی اس طرح کے الزام لگا رہا ہے، کہ سنتے ہی شرم آئے۔ میں پچھتانے لگا کہ میں نے تم معصوم پر ظلم کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے ہی تمہاری گمشدگی کی خبر تمہارے باپ کو ملے گی وہ بے چین ہو جائے گا، اسے دل کا دورہ پڑے گا، وہ مجھ سے معافی مانگے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اپنی اونچی پگڑی کے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تو تمہارے باپ کو یہ سب سکھانے کی کوشش کی تھی کیونکہ تمہارا بھائی اب بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ میں نے سوچا تھا شاید کہ وہ سیکھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر کریم رونے لگا۔
میں سوچنے لگی کہ ہر چیز کی سزا عورت کو ہی کیوں ملتی ہے۔ اگر عورت پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کرنے والے کو سزا دینی چاہیے، مگر مظلوم بھی یا جس پر بھی ظلم کیا جائے وہ بھی ظالم کی ماں بیٹی ہی کی بات کیوں کرتا ہے؟ مجھے کریم نے والد کے پاس پہنچا دیا۔ والد نے وہی سب کیا جس کی مجھے امید تھی۔ وہ تو مجھ پر حملہ کرنے بھی دوڑے، پر زمانہ بدل گیا تھا۔ مجھے میری ماں نے بچا لیا۔ میرے ماموں اور چچا بھی بیچ میں آ گئے، ورنہ شاید میرے باپ کی سنگ دلی جس نے ایک نوکر کو بدلہ لینے پر مجبور کیا مجھے بھی زمین کے نیچے ہی پہنچا دیتی، پر ایسا نہیں ہوا۔ میں کریم کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے میرے والد کی حقیقت بتا کر آئندہ آنے والی زندگی کے لیے محتاط کر دیا، ورنہ شاید میں نہ جانے انجانے میں کیا غلطی کر بیٹھتی، کیونکہ اس بار تو میرا کردار صاف اور شفاف تھا۔ سب لوگوں نے میری گواہی دی تھی، میری جان بچ گئی تھی، پر ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہو۔ میں آگے آنے والی کسی غلطی سے بچ گئی کہ مجھے اپنے باپ کی طبیعت کا معلوم ہو گیا، اور اچھے سے اپنے گھر کے ماحول کا بھی، کہ اگر کوئی لڑکی گناہ کرے تو اسے مر کر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔